قاتل غلام بن گیا۔ بدر میں قریش کی شکست کی خبر جو پہنچی تو تمام مکہ شور ماتم سے ہل گیا۔ ہر شخص متاثر اور ملول تھا۔ ہر طرف اس جنگ کی باتیں اور تذکرے ہوتے۔ اس ہزیمت کا سب کو انتہائی ملال تھا۔ وہب کا بیٹا عمیر پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھا۔ وہ اور اس کا دوست صفوان بن امیہ دونوں ایک جگہ بیٹھ کر مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کیا تھی، دردناک نوحہ تھا۔ عمیر اس ذلت آمیز شکست کے بعد اب جینے کا مزہ نہیں رہا۔ صفوان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سچ کہا تم نے صفوان، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بال بچوں سے بکھیڑے میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں سواری پر چڑھ کر مدینہ پہنچتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ مدینے میں میرا بیٹا بھی گرفتار ہے۔ عمیر نے جواب دیا، تم نہ تو قرض کا خیال کرو اور نہ بال بچوں کی فکر میں پڑو۔ میں ذمہ داری اور کفالت کا پورا وعدہ کرتا ہوں، مجھ پر اعتبار کرو عمیر۔ صفوان کے اطمینان دلانے پر عمیر تیزی کے ساتھ گھر آیا۔ بیوی سے کہا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، تمہارے بیٹے کو چھڑا کر لاؤں گا۔ میری اس زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ نہیں سکتے۔ مقتولین بدر کے انتقام کی یہ پہلی قسط ہے۔ عمیر نے تیز سی اونٹنی لی اور مدینے کی طرف چل دیا۔ راستے میں کہیں کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا اور ذرا سا سستا کر اور تازہ دم ہو کر چل پڑتا۔ وہ جلد سے جلد مدینہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ زہر آلود تلوار کو بار بار دیکھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ اس کے ایک ہی وار میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا۔ تلوار کی باڑ پہلے ہی سے تیز تھی۔ میں نے زہر میں بچھا کر اسے موت کا قاصد بنا دیا ہے۔ اس کا سرا سا گاؤ دشمن کو موت کا راستہ دکھا دے گا۔ عمیر مدینہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے راہ میں ملاقات ہوئی۔ عمر فاروق اس کے تیوروں ہی سے تاڑ گئے کہ یہ مکہ سے کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسی عالم میں اسے لے کر دربار رسالت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس شخص کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا۔ کس ارادے سے آئے ہو تم یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے دریافت کیا۔ اپنے بیٹے کو قید سے رہائی دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، عمیر نے جواب دیا۔ تو پھر یہ تلوار تمہاری گردن میں کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ہماری تلواریں بدر میں کس کام آئی؟ جو عمیر کی آواز دھیمی پڑ گئی، جیسے بدر کا نام آتے ہی اس کے دل کی چوٹیں ابھر آئی اور غم تازہ ہو گیا۔ آخری لفظ اس نے دبی زبان سے ادا کیا، جیسے اس کی بات ہو چکی۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور صفوان دونوں نے حجرے میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش جو کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر عمیر کو پسینہ آ گیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اس مشورے میں صفوان اور میرے سوا کوئی شریک نہ تھا۔ خود میرے عزیزوں اور دوستوں اور گھر والوں تک کو اس سازش کی خبر نہ تھی۔ یہ مشورہ ہم دونوں نے انتہائی رازداری کے ساتھ کیا تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی بات کو مدینے میں رہ کر ظاہر کر دینا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپی ہوئی باتیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ جس شخص کا خدا کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو اس کو نبی ہونا ہی چاہیے۔ حق واضح ہو چکا تھا۔ عمیر کی طبیعت میں ضد اور ہٹ درمی نہ تھی۔ فطرت کا غبار صحابی نبوت کے 2-4 چھینٹوں میں دھل گیا۔ فوراً اٹھے اور پرجوش انداز میں اللہ کی ربوبیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے کر مسلمان بن گئے۔ قسمت اور بخت بیدار کی سازگاری دیکھیے کہ تلوار زہر میں بجھا کر اس نیت کے ساتھ مکہ سے چلے تھے کہ نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، مگر یہاں آ کر دل کی دنیا ہی کچھ سے کچھ ہو گئی۔
زاویہ نگاہ ہی بدل گیا، ارادے کی بساط ہی الٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت نے دستگیری فرمائی تو قاتل جانثار غلام بن گیا۔ عمیر جب مکہ سے روانہ ہو گئے تو کفار قریش کو شداشد ان کے ارادے کا علم ہوا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے۔ مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ اس امید میں تھے کہ عمیر مدینہ سے اپنے مقصد میں کامیاب واپس ہوگا۔ مدینے سے لوٹ کر فخریہ لہجے میں وہ کہے گا کہ میں اس طرح سے مدینہ پہنچا، اور پھر کئی دن کی کوشش کے بعد محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں باریابی ہوئی۔ اس کے بعد کمالی ہوشیاری کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ میری تلوار کو سونپ کر دیکھو، بنو ہاشم کے خون کی بو آ رہی ہے۔ جب میں چلا ہوں تو مدینے میں ماتم بپا تھا۔ خطاب کا بیٹا عمر جیسا بہادر انسان بھی زنانی یہود کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مدینہ منورہ سے مکہ میں قافلہ آتے جاتے رہتے تھے۔ لوگ منتظر تھے کہ عمیر اپنے ارادے کو پورا کر کے نہ جانے کسی قافلے کے ساتھ واپس آتا ہے یا تنہا لوٹتا ہے۔ مدینے کی طرف سے کوئی شخص آتا، کفار قریش اس سے پوچھتے کہ مدینہ کی کوئی نئی خبر تو سناؤ۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر چھپ نہیں سکتی۔ مدینے کے آس پاس کی آبادیوں میں بجلی کی طرح یہ خبر پہنچے گی۔ آنے والے کہتے کہ بھائیو، ہم نے تو کوئی بات نہیں سنی، بس سب سے زیادہ نئی اور تازہ بات یہی ہے، مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بیج جسے مکہ کی زمین میں جمنے نہ دیا گیا، مدینے میں برغبار لا رہا ہے۔ آخر ایک دن مدینے سے خبر آئی، مکہ والوں کے لیے انتہائی غمناک اور دل توڑ دینے والی خبر۔ کہنے والے نے کہا، ایہ القریش، عمیر تو یہاں سے جا کر مسلمان ہو گیا، تم لوگ خواہ مخواہ ہوائی قلعے اور خیالی قصر تیار کر رہے ہو۔ قریش اس خبر کو سن کر ہکا بکا رہ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو ایکا ایکی پانی بن گیا۔ توقع کے خلاف جب کوئی بات ظہور میں آتی ہے تو آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی بوڑھا شیخ قبیلہ تو اپنی داڑھی کو بار بار مٹھی میں پکڑتا اور چھوڑ دیتا۔ جنجلاہٹ نے تیوریوں کو انتہائی روکھا بنا دیا تھا۔ آج سے پہلے وہ عمیر کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے کہ عمیر کا خاندان سدا سے بہادر اور غیرت مند رہا ہے۔ اس کے پردادا نے شام کی سرحد پر تنے تنہا ڈاکوؤں کی ٹولی کا مقابلہ کیا اور ان کو نیچا دکھایا، مگر اس خبر کے سنتے ہی عمیر کی تمام خوبیاں ان کی نگاہ میں عیبوں اور برائیوں میں بدل گئی۔ کل تک جس کی اچھائی اور بڑائی کے مناقب بیان کیے جاتے تھے، آج اس کے بارے میں کہا جانے لگا کہ ابن عمیر کا خاندان قریش کے لیے باعث ننگ ہے۔ اس کے آباء و اجداد لڑائیوں میں عورتوں کے لیے کجاؤں کی آڑ میں پناہ لیا کرتے تھے۔ ایسے بزدل خاندان کے آدمی سے بہادری اور جرأت کی کیا امید ہو سکتی تھی؟ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ اوچھا آدمی کچھ کرے گا ورے گا نہیں۔ ہمارا خیال صحیح نکلا۔